پاکستان انڈیا کو پریشان کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ پاکستان وہ کام کرے گا جو انڈیا کو اندر سے جلا دیتا ہے۔ اب پاکستان ایک ایسا ویپن لینے جا رہا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ویپن بیکار ہیں، اور انڈیا کے پاس جو S-400 ہے وہی S-400 جس کو پاکستان نے ناکارہ کیا تھا اور جس کا آپریٹر رام بابو تھا، تو وہ S-400 بھی اس ویپن کے آگے بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چین کے HQ-19 کی، اس شکاری کی جس کے آگے میں جب آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ چین HQ-19 پاکستان کو بھلا کیوں دے گا، چین اپنا پرائم ویپن، اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن ہمیں کیوں دے گا۔ کوئی بھی ملک اپنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اپنے کسی بھی جگری دوست ملک کو نہیں دیتا، تو پھر چین ایسا کیوں کرے گا۔ میری یہ سوچ تھی پاکستان انڈیا کی لڑائی سے پہلے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی اس لڑائی نے بہت سو کی سوچ تک بدل کر رکھ دی ہے، اور جیسے پاکستان نے یہ 4 دن کی جنگ لڑی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان آرمی کا صبر، ان کی حکمت عملی اور ان کے ویپن استعمال کرنے کا انداز، اور جس طرح چائنیز ویپن پاکستان نے استعمال کیے ہیں اس طرح تو چین نے خود بھی کبھی نہیں کیے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چینگدو کے شیر بڑھ گئے ہیں۔ PL-15 کو دنیا سراہ رہی ہے۔ دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان چین کا ٹیسٹ پائلٹ ہے، کہ جو نیا ہتھیار جانچنا ہو، اس کی کارکردگی جانچنی ہو تو وہ ہتھیار پاکستان کے حوالے کر دو۔ تو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان ہر لڑائی کے بعد خاموش نہیں بیٹھا رہتا اور بھارت کی طرح اس غبارے میں نہیں رہتا کہ وہ بہت طاقتور ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ پاکستانی فورسز ہر لڑائی کے بعد اپنی خامیوں کو ضرور جانچتی ہے، جیسا کہ 2019 میں بھی ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایسا اسلحہ بنایا اور لیا جو آج ہمارے کام بھی آیا ہے۔ اسی طرح پاکستان اب اگلے وقت کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان لینے جا رہا ہے چین کا HQ-19۔ چین کا HQ-19 میزائل سسٹم دراصل اس کی طویل المدتی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چین اب صرف زمینی یا روایتی خطرات تک محدود نہیں رہا، بلکہ خلا سے آنے والے ممکنہ حملوں کو بھی روکنے کی مکمل صلاحیت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ HQ-19 کو عام طور پر ایک ہٹ ٹو کل میزائل کہا جاتا ہے، جو نہ صرف بیلسٹک میزائل کو فضا میں ان کے راستے میں نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے، بلکہ یہ کائنیٹک کل وہیکل ٹیکنالوجی پر بھی انحصار کرتا ہے، یعنی یہ اپنے ہدف سے براہ راست ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بغیر کسی دھماکہ خیز مواد کے۔ دوستو، HQ-19 کی کہانی چین کے اس خلائی اور میزائل دفاعی پروگرام سے جڑی ہے جو 2007 میں دنیا کے سامنے اس وقت آیا جب چین نے خلا میں موجود اپنے ہی ایک پرانے سیٹلائٹ کو ایک اینٹی سیٹلائٹ میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کیا تھا۔ یہ تجربہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سگنل تھا کہ چین خلا میں جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی پروگرام کو بنیاد بنا کر HQ-19 جیسا میزائل سامنے آیا۔ اس کا بنیادی مقصد لانگ رینج بیلسٹک میزائل، خاص طور پر وہ جو خلا کی حدود میں جا کر زمین پر دوبارہ واپس آتے ہیں، ان کو راستے میں ہی مار گرایا جائے۔ چین نے اسے نہ صرف امریکہ کے تھارڈ یعنی کہ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم کا متبادل، بلکہ بعض حوالوں سے زیادہ ترقی یافتہ قرار دیا ہے۔ HQ-19 کو خاص طور پر اپر ٹائر انٹرسیپشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ میزائل زمین سے لانچ ہوتا ہے اور خلا کی حد تک جا کر دشمن کے بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا انحصار چین کے جدید فیزڈ ایرے ریڈارز، اسپیس بیسڈ ٹریکنگ سسٹمز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورکس پر ہوتا ہے، جو کہ تمام ڈیٹا کو حقیقی وقت میں پروسیس کر کے HQ-19 کو ہدف پر گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کا کائنیٹک کل میکانزم اتنا درست ہے کہ یہ اپنے ہدف کے ساتھ ایک مخصوص زاویے اور رفتار سے ٹکرا کر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، جس سے زمین پر موجود کسی بھی اہم فوجی یا سویلین ہدف کو بچایا جا سکتا ہے۔ HQ-19 کا وزن تقریباً 2 ٹن کے آس پاس بتایا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے ریڈار کی رینج 4000 کلومیٹر تک ہے، یعنی 4000 کلومیٹر دور سے ہی یہ دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ مطلب سارا انڈیا آرام سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، اور یہ کام اس کا 610A ریڈار کرتا ہے، اور اس سسٹم کا میزائل 3000 کلومیٹر دور تک ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔
جبکہ یہ زمین سے 300 پلس کلومیٹر تک کی بلندی پر جا کر انٹرسیپشن بھی کر سکتا ہے۔ اس کا انٹرسیپٹر 2 سٹیج سالڈ فیول راکٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں مراحل میں راکٹ ایندھن استعمال ہوتا ہے، جس سے نہ صرف رفتار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ پرواز کے دوران اس کی مینووربلٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق HQ-19 کی رفتار ماک 8 تک جا سکتی ہے، جو کہ کسی بھی انکمنگ بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ چین نے HQ-19 کے متعدد فیلڈ ٹرائلز کیے ہیں، جن میں سے کچھ کو عوامی سطح پر ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ کئی تجربات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ 2021 میں چین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے خلا میں ایک میزائل ڈیفنس انٹرسیپٹ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق HQ-19 سے کیا گیا تھا۔ اگرچہ چین ہمیشہ اس سسٹم کو ڈیفینسو یعنی دفاعی ٹیکنالوجی کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ HQ-19 نہ صرف دفاع بلکہ دشمن کے سیٹلائٹ نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بات مغربی دنیا اور خاص طور پر امریکہ کے لیے باعث تشویش رہی ہے۔ دوستو، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم چین کی اس طویل المیاد اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اسٹریٹجک آٹونومی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کسی بھی ممکنہ امریکی یا مغربی میزائل حملے کے خلاف خود کو محفوظ بنا سکے، چاہے وہ حملہ زمین سے ہو یا خلا سے۔ چین کے گریٹ وال پروجیکٹ کے تحت، جو ایک طرح کا قومی میزائل ڈیفنس نیٹ ورک ہے، HQ-19 کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ ملک کے حساس علاقوں جیسے کہ بیجنگ، شنگھائی اور نیوکلیر بیسز کی حفاظت کر سکے۔ چین اس میزائل کو نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ ایک جیو پولیٹیکل لیوریج کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اگر اس کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو وہ دفاعی طور پر مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ HQ-19 صرف ایک میزائل نہیں بلکہ چین کی ملٹری سپیس ڈاکٹرین کا عملی مظہر ہے۔ یہ ان چند ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف فزیکل بلکہ نفسیاتی اثرات بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ دشمن کو احساس دلاتا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل یا سیٹلائٹ چین کے خلاف قابل استعمال نہیں رہے گا۔ دشمن کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس میزائل کی تعیناتی نہ صرف چین کے فوجی اثاثوں بلکہ اس کے معاشی و صنعتی مراکز کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، جو کہ کسی بھی ممکنہ جنگ میں دشمن کے پہلے ہدف ہو سکتے ہیں۔ HQ-19، جسے ریڈ فلیگ 19 بھی کہا جاتا ہے، یہ نظام ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے، جس میں میزائل اپنے ہدف کو براہ راست ٹکر مار کر تباہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دھماکہ خیز مواد استعمال کرے۔ یہ خصوصیت اسے ہائپر سونک رفتار سے حرکت کرنے والے اہداف کو بھی مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے کے قابل بناتی ہے۔ HQ-19 کا لانچر ایک 8 پہیوں والی ہائی موبیلٹی ٹرک پر منصب ہے، جس میں 6 انٹرسیپٹر میزائل موجود ہوتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کولڈ لانچ طریقے سے داغا جاتا ہے، یعنی میزائل کو پہلے گیس کے ذریعے لانچ ٹیوب سے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر انجن جلتا ہے، جس سے لانچر کی سلامتی برقرار رہتی ہے اور اس کی پوزیشن فوراً بدلی جا سکتی ہے۔ یہ نظام نہ صرف روایتی بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز کو بھی مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے، جو انتہائی تیز رفتاری اور چالاکی سے حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سینسرز، تھرمل ٹریکنگ اور ریئل ٹائم ٹریجیکٹری کریکشن کی خصوصیات اسے دیگر سسٹم سے منفرد بناتی ہیں۔ یہ خصوصیت HQ-19 کو دنیا کے چند منتخب میزائل دفاعی نظاموں میں شامل کرتی ہے جو اس سطح کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اس میزائل کو نشانہ تلاش کرنے کے لیے ایک خاص سائیڈ ونڈو انفراریڈ سیکر دیا گیا ہے جو فضا میں موجود حرارت اور رگڑ سے متاثر نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ میزائل انتہائی درستگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ HQ-19 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف فضا میں بلکہ فضا سے باہر بھی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا سالڈ راکٹ انجن، کاربن فائبر شیل اور جدید پروپیلنٹ N-15B اسے زبردست قوت اور رفتار عطا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ میزائل سسٹم چین کے مشہور 863 پروگرام کا نتیجہ ہے جسے 1986 میں شروع کیا گیا تھا تاکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی طاقتوں کے برابر لایا جا سکے۔ اسی پروگرام کے تحت چین نے کائنیٹک کل وہیکل KKV پر بھی کام شروع کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میزائل دشمن کے میزائل کو دھماکے کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست ٹکرا کر تباہ کرتا ہے۔ 1999 میں چین نے اس KKV کا کامیاب تجربہ کیا اور 2003 میں مکمل تصدیق کی گئی۔
HQ-19 کے وار ہیڈ کا وزن صرف 35 کلو گرام ہے، لیکن یہ زبردست توانائی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی نظام تھاڈ کی طرح HQ-19 بھی دشمن میزائلوں کو بلندی پر روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی خطرہ ختم کیا جا سکے۔ 2016 میں HQ-19 کو پہلی بار عوامی سطح پر متعارف کرایا گیا جب CCTV کے فوجی پروگرام میں اس کی ٹیسٹنگ فوٹیج دکھائی گئی۔ اس میزائل کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے خاص طور پر بھارت کے 2500 سے 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 2024 میں بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران چین کی ایئر فورس نے اعلان کیا کہ HQ-19 کو پہلی بار زوہائی ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پھر سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر نے دنیا کو اس طاقتور دفاعی ہتھیار کی جھلک دکھائی۔ اب جبکہ HQ-19 کو عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تو اس کی برآمد کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اس جدید دفاعی نظام میں دلچسپی لے سکتے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اسے سب سے پہلے لینے والا ملک پاکستان ہی ہوگا، کیونکہ ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان یہ سسٹم لینے جا رہا ہے، اور یہ خبریں انڈین میڈیا ہی دے رہا ہے، جن کی ویسے تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن کچھ آزاد ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سسٹم کو لینے کے لیے چین سے ایڈوانس لیول کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ اگر پاکستان اسے خرید لیتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان انڈیا سے ڈیفنس کے معاملے میں کتنا آگے چلا جائے گا اور اس کا انڈیا پر کتنا امپیکٹ پڑے گا۔ سب سے پہلے تو انڈیا پر ابھی سے نفسیاتی دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ ویپن ہی ایسا ہے۔ دوسرا، انڈیا کا کوئی سپر سونک میزائل، کوئی ہائپر سونک میزائل پاکستان لانچ ہوتے ہی ہٹ کر دے گا۔ یاد رہے اس کی سسٹم کی انٹرسیپشن رینج 1000 سے 3000 کلومیٹر تک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ رینج پر اپنے ایریا کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ بھی ایک سسٹم سے۔ اور پاکستان کتنے ایسے سسٹم لے گا یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن ہمیں جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا برہموس میزائل، جس کو پاکستان نے اس جنگ میں ہلنے ہی نہیں دیا، جس کا بیاس میں ڈیپو تباہ کر دیا، وہ برہموس میزائل اس سسٹم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انڈیا کا برہموس NG، برہموس 2 جو کہ ہائپر سونک میزائل ہے، اگنی میزائل سیریز جن میں اگنی 1، 2، 3، 4 اور 5 شامل ہیں۔ ہاں، ان میں MIRV سیریز بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں انٹرسیپٹ کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر HQ-19 کو انٹرسیپشن ونڈو مل جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فوجی اصطلاح میں انٹرسیپشن ونڈو وہ محدود وقت اور جگہ ہے جہاں دشمن میزائل کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر دفاعی میزائل اس ونڈو میں نہیں پہنچ پاتا تو انٹرسیپشن ممکن نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اگر HQ-9 کو انٹرسیپشن ونڈو مل جاتی ہے تو اگنی 5 کو بھی ہٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور جس طرح اس سسٹم کا ریڈار ہے، اس کا اسپیس بیسڈ ٹریکنگ سسٹم ہے، تو اگنی 5 کی ونڈو انٹرسیپشن حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، فرض کریں بھارت اگنی میزائل فائر کرتا ہے جو پاکستان کے کسی شہر کی طرف آ رہا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 10 منٹ میں ہدف تک پہنچے گا۔ HQ-19 جیسے ڈیفنس سسٹم کو ریڈار سے پتہ چلتا ہے کہ میزائل آ رہا ہے، کمپیوٹر ٹریجیکٹری کا حساب لگاتے ہیں اور سسٹم یہ طے کرتا ہے کہ یہ میزائل 7ویں منٹ میں 150 کلومیٹر کی بلندی پر ہوگا۔ یہی وہ موقع ہے جب میزائل کو مار گرانا ممکن ہے۔ یہ انٹرسیپشن ونڈو کہلاتا ہے۔ اگر ڈیفنس میزائل یعنی کہ انٹرسیپٹر میزائل اس وقت یا اس مقام پر نہ پہنچے تو وہ دشمن میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے گا۔ اس حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کا ریڈار انتہائی طاقتور ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اس سسٹم سے انڈیا کے پرتھوی میزائل بھی نہیں بچ سکتے اور تمام کروز میزائل بھی نہیں بچ سکتے، اور یہاں تک کہ انڈیا کی جاسوس سیٹلائٹ بھی نہیں بچ سکتی۔ اور مجھے ڈر ہے کہ اگر پاکستان یہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد اگر کبھی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان کسی اور چیز کو ٹھوکے نہ ٹھوکے ان کے سیٹلائٹس کو ضرور ٹھوکے گا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔